غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑھتے ہوئے خدشات کو دور کرنے میں ناکامی پر دی ٹیلی گراف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اخبار نے اپنے اداریے میں لکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر 6 سال سے منتخب حکومت کے بغیر ہے، اس کے باوجود بھارت کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نریندر مودی کی نیا کشمیر کی بیان بازی سے لوگ تنگ آ گئے ہیں، کیونکہ یہ دعوے بار بار دہرائے جا رہے ہیں جو نہ تو زمینی حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی توقعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دی ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ کشمیری اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مد مقابل سیاسی قوتوں کے درمیان پھنسا ہوا پا رہے ہیں جو خطے اور اس کے لوگوں کی اجتماعی بہبود پر قلیل مدتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ علاقے پر اپنا غیر قانونی قبضہ ختم کرے اور کشمیری عوام کو اپنی بنیادی حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دے۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر زبیر احمد، محمد فرقان، محمد اقبال شاہین اور سید حیدر حسین سمیت سول سوسائٹی کے نمائندوں نے دفعہ 370 اور 35A کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنے پر زور دینے کے لیے سری نگر میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے علاقے میں بھارتی مظالم کو فوری طور پر بند کرنے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا اور نہ رہے گا، جس کا دعویٰ حال ہی میں بھارتی رہنماؤں اور جماعتوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دعووں کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ سول سوسائٹی کے اراکین نے نام نہاد امن کوششوں کو بھارت کی جارحانہ پالیسیوں کی ایک اور شکل قرار دیتے ہوئے علاقے کے لوگوں پر مسلط فوجی اور پولیس محاصرے کی وجہ سے علاقائی امن و استحکام کو لاحق خطرات کو اجاگر کیا۔ ارکان نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ جھوٹے اور گمراہ کن دعوے کرنے سے باز رہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کو حل کرنے سے بھارت کے انکار نے کشمیری عوام کے سیاسی اور قانونی حقوق اور پورے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری بیان میں کہا کہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ بین الاقوامی نگرانی میں رائے شماری کے ذریعے کشمیری عوام کو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وحشیانہ ہتھ کنڈوں کا سہارا لے کر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتا، کیونکہ وہ بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کے لیے پرعزم ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی شناخت مٹانے اور ان کی امنگوں کو دبانے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے کے عوام کے حقوق کے لیے اجتماعی آواز اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔